سورہ سجدہ آیت نمبر 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا کہ اللہ نے ہمیں جو سننے کی نعمت سے نوازا، دیکھنے کی نعمت سے نوازا، اور جو ہمیں دل دیا، پھر ہمیں الہامی کتاب دی، ہر دور کے لوگوں کو دی. نبیوں کے بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا. جنہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کمبینیشن کو انہوں نے اختیار نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی دی ہوئی اس کے اندر ہر انڈیویجول کو یہ نعمت سے نوازا گیا، جس پر ہم نے یہ بھی پڑھا آیت نمبر 12 میں کہ پھر وہ اتنا پشیمان، اتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن کہ کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع دے دیجئے دنیا میں لوٹنے کا، میں آپ کو اسی سماعت بصارت دل کا فائدہ اٹھا کر میں اچھے عمل کر کے دکھاؤں گا، یعنی وہی پر میں پوری طرح سے غور و فکر کروں گا، کیونکہ اب مجھے یقین آ چکا ہے. تو اللہ نے اس کا جواب آپ دیکھیں پھر کیا دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. یہ اللہ تعالیٰ آنسر کر رہے ہیں کہ جب وہ اپنے لیے زندگی مانگے گا مرنے کے بعد، تو اللہ فرمائیں گے کہ اگر ہم چاہتے تو عطا کر دیتے ہر نفس کو اس کی ہدایت دنیا ہی میں، یعنی اسے پوری طرح سے زبردستی ہمارے حکم پر چلنا پڑتا. ہم نے تمہیں وحی دی، اس وحی کو ہم نے محفوظ رکھا. صرف قرآن کو محفوظ نہیں رکھا ہے، پچھلی وحی کو ہر زمانے میں اتنا محفوظ رکھا گیا کہ ہر آنے والا نبی پچھلی کتاب کو تصدیق کرتا تھا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں اللہ کے نبی نے کہا مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، تم جو مجھ سے پہلے کی کتاب ہے اس سے مجھے چیک کر لو کہ میں کہاں غلط کہہ رہا ہوں. تو یقیناً جب اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں تصدیق کر لو، اور صحابہ کرام نے، جو کہ خاص صحابہ کرام جو پہلا پینل تھا، انہوں نے تصدیق کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. تو پھر جب اس وقت سے قرآن کی ابھی تک حفاظت ہے، تو اب آج کے دور کا یہودی اور عیسائی وہ بھی تو تصدیق کر کر قرآن پر ایمان لائے گا نا، تو پھر وہ کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر ہم اپنا گراؤنڈ لیول، اگر ہم اپنا فاؤنڈیشن ہی درست کر لیں تو ہمیں ایک آئیڈیا ہو جائے گا. اور جس سے ابھی اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت اس کے پلے باندھ دیتے. تو اور کلیئر ہوا کہ اللہ نے جو ہمیں سننا، دیکھنا اور دل جیسے اتنی بڑی رحمتوں سے نوازا، تو یہ اسی لیے نوازا کہ تم نے ہدایت کو دیکھنا ہے، خود پڑھنا ہے، کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا ہے، لوگوں سے ڈسکشن ضرور کرنی ہے، لیکن ایٹ لاسٹ سارا کے سارا جو اینڈ ہے، کنکلوژن ہے، یہ آپ پر ہوگا اور مجھ پر ہوگا. ڈیسائیڈ ہر انڈیویجول کرے گا کہ اس کو اللہ کے لیے کیا سمجھ آیا، اللہ کی کتاب نے کیا بتایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم مرنے کے بعد مجھ سے پھر دنیا میں جانے کا کہو گے، تو اس کا جواب سن لو کہ اگر میں چاہتا تو دنیا میں تم کو زبردستی میری ہدایت ٹھونس دی جاتی، اور تمہیں لا محالہ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، خوشی سے نہ خوشی سے تمہیں میری ہدایت پر چلنا ہی پڑتا. لیکن میں نے تمہیں فری ول دیا اور تمہیں یہ نعمتوں سے نواز دیا. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ، لیکن اب تو بات کمپلیٹ ہو چکی ہے، یعنی قیامت کے دن کوئی معافی نہیں مل سکے گی. یہ اگر میں اور آپ، جیسے میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کی اور میری ایئر لائن بھی ہے، لیکن اگر بورڈنگ ٹائم ختم ہے، دروازے بند ہو گئے، تو پھر بڑا مشکل ہے. اگر ایگزامینیشن ہال میں آپ ٹائم پر نہیں پہنچیں گے اور کتنی بھی ایکسکیوزز پیش کر دیں، تو آپ کو پتہ ہے ایک سسٹم کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے. ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے، اس کے کیا سسٹم ہے آپ کو سب پتہ ہے. تو یہ ساری چیزوں میں ہماری فائل کب
کلوز ہو جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ اگر ہم نے سماعت بصارت دل اس کا فائدہ اٹھایا نہیں، وہی کو نہیں سمجھا، تو کوئی معافی نہیں مل سکتی مرنے کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلِ، لیکن کمپلیٹ ہو گئی ہے بات، منی، میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، البتہ میں ضرور بضرور جہنم کو بھر دوں گا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے وحی کے ہوتے ہوئے اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس یوز نہیں کیا۔ صرف ایسا ہی نہیں لکھا کہ میری طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ البتہ میں ضرور بضرور جہنم کو تو بھروں گا، جنوں سے بھی بھروں گا، انسانوں سے بھی بھروں گا، کیونکہ ہم ترجمہ ایسا ہی لے رہے ہیں، لکھا ہوا ایسا ہی ہے کہ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، میری طرف سے بات پوری ہو چکی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ البتہ میں نے تو ضرور بضرور بھرنا تھا جہنم کو، جنوں سے اور انسانوں سے۔ ایسا نہیں آ رہا کہ میں تو ضرور بھروں گا، اللہ کو کوئی خوشی ہو رہی ہو یا اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بھروں گا تو صحیح۔ آپ غور کریں، بہت غور کریں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ سب، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میری طرف سے بات طے تھی کہ جو سماعت بصارت دل، سننا دیکھنا اور دل سے وحی کا فائدہ نہیں اٹھائے گا، عمل اچھے کر کر نہیں دکھائے گا، میں نے اس کو جہنم سے بھر دینا ہے۔ سوچئے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، نہ کہ اللہ اپنی کوئی خوشی بتا رہے ہیں یا اللہ اپنی طرف سے بھر رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو بھرنا ہے۔ یعنی بہت انٹلیکچل پوائنٹ ہے جس کو قرآن نے بار بار بتایا، کھول کھول کر بتایا، کہیں متشابہات کی سٹائل میں، کہیں محکم کے انداز میں۔ اور اللہ تو ویسے بھی ظالم ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری سنت ہی نہیں، اللہ کا طریقہ ہی نہیں کہ اللہ کسی پہ ظلم کرے۔ انسان اپنے ہاتھوں خود اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ آیت سمجھ لیں تو ہم کبھی اس آیت کو ایسے نہ سمجھیں اور ایسے نہ کہیں کہ اللہ کا تو فیصلہ ہے جہنم کو بھرنے کا، تو وہ تو بھرے جائیں گے چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں۔ یہ جو ہم نے کہا نا، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، یہ ہم بہت بڑا الزام اللہ پر لگاتے ہیں۔ اللہ نے بار بار کہا لیس للانسان الا ما سعی، اے انسان تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، الا ما سعی، سوائے جو تو کوشش کر لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تیری کوشش قبول کی جائے گی، تیری کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالی ہمیں جنت کا مستحق کرنے کے لیے کتنی پیاری پیاری آیتیں دے رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فذوقوا، بس چکھو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، بس سبب جو بھول گئے تھے تم اس دن کی ملاقات کو۔ دیکھا آپ نے، خود بخود آیت اپنی جگہ سے محکم ہوتی چلی جاتی ہے اگر ہم ایمانداری سے پڑھتے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ عقیدہ رکھیں کہ میرے رب نے مجھے فری ول دی، مجھ پر اپنی زبردستی ٹھوسی نہیں، لیکن مجھ پر نعمتوں کے ساتھ علم کی بھی نعمت ہے، یعنی ایک تو دوسری نعمتیں کھانے پینے اور ہر چیز کی، اور اس کے علاوہ علم جیسی نعمت کو میرے لیے سدا کھلا رکھا۔ کسی فیوڈل لارڈ کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں دی گئی، ہر ایک کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہر ماں اپنا حق سمجھتی ہے کہ بچے کو تجوید ضرور پڑھا دے، تو کیا اس کے ذمے بچہ پیدا کر کر اس کو ترجمہ نہیں پڑھوانا تھا؟ دیکھیں، ہم نے تجوید پر زور دیا تو آج اجمیوں کے گھروں میں بھی ہر انسان عربی جانتا ہے، یہاں تک کہ گاؤں کے بچے بھی عربی میں قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی ترجمے پر، اس لیے آج ہم اس کا ترجمہ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے ہاتھوں میں ڈولتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہی سزا ہونی چاہیے کہ جو خود اعتمادی پیدا نہیں کر سکتا، پھر اللہ اس پر پلیتی ڈال دیتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں، کیونکہ اسی کانٹیکس میں وہ آیت بہت سوٹ کرے گی کہ ان شر الدواب، یعنی جس کانٹیکس میں آپ
سماعت بصارت دل کا پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ آیت بہت سوٹ کرتی ہے کہ ان شر الدواب، بے شک بدترین مخلوق عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ ہے سمن بکمن فہم لا یعقلون، وہ گونگے بہرے لوگ جو عقل استعمال نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ سوچئے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ہم دنیا کے لیے عقل استعمال کرتے ہیں، ایسے ہم اپنے رب کی ملاقات کسی صورت نہ کھو دیں کہ اللہ تعالی ہمیں نہ دیکھنا پسند کریں، نہ بات کرنا پسند کریں اور نہ پاک کریں۔ یہ تینوں باتیں سورہ بقرہ میں جگہ جگہ آتی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے جو عہد کر کر دنیا میں آئے اور وہ اس عہد کو بھول گئے، اللہ نہ ان پر نظر ڈالیں گے، نہ ان سے کلام کریں گے اور نہ ان کی دوسری غلطیوں کو پاک کریں گے۔ تو اس لیے بہت چانسز ہیں کہ اگر ہم روز قرآن کے معاملے میں تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں، اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ نے جو ایک انسان کے اندر آٹومیٹک ایک رد عمل ڈالا ہے کہ ہم سننے کے بعد اس بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم اپنی پاکی کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں، تو جو ہم سے پھر کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے شرک نہیں کیا، اللہ تمہارے دوسرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو تھوڑی دیر بھی قرآن کو سمجھنے کی انشاءاللہ یہ ضرور برکتیں ہم پر اترنے والی ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اب آپ ایک اور بات دیکھیں کہ اس میں ایک بہت ہی متشابہ ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ تم بھول گئے تھے تو ہم بھی تمہیں بھول گئے، یعنی اللہ فرماتے ہیں تم بھول گئے تھے نا اس ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، کیونکہ اللہ کی تو صفت ہی نہیں ہے بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ورڈز یوز کر رہے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، وہ بادشاہ آسمانوں کا اور زمین کا، وہ اللہ تعالیٰ جو بار بار بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے، کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ، تو اللہ جیسی ہستی کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ بھی سمجھنے والا سمجھ جائے گا جو عقل سے کام لے گا کہ یہ کس انداز سے سوٹ کرتا ہے، کس طرح سے میچ کرتا ہے کہ تم بھول گئے تھے نا، اب ہم بھی بھلا رہے ہیں تم کو، چکھو عذاب ہمیشگی کا، وذوقوا عذاب الخلد۔ دیکھیں، آپ نے عذاب علیم پڑھا، عذاب عظیم پڑھا، عذاب مہین پڑھا، یہ آپ دیکھیں کیا رہا ہے، عذاب الخلد، یہ ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ جو غفلت برتتے تھے، جو اللہ کے معاملے کو بھول جاتے تھے، جو غلط چیز دیکھتے تھے، جو غلط بات کرتے تھے، جو حرام کھاتے تھے، کہتے تھے بھول گیا۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہی تو ایک غلطی ہے کہ ہم ہر گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ تو یہ بھولنا ہی تو متقی کی نشانی نہیں ہے۔ جیسے میں اور آپ اپنے بچوں کو نہیں بھولتے، اپنے زیورات کو، اپنی ضروری چیزوں کو نہیں بھولتے، ایک کم نظر آنے والے لوگ جن کو کم نظر آتا ہے، جن کی آئیز ویک ہوتی ہیں، وہ اپنے گلاسز کو نہیں بھولتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے مفاد میں ہے۔ تو میں اور آپ کیسے اللہ کو بھول جاتے ہیں، کیسے ملاقات کو بھولتے ہیں؟ ہم کلیئر اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ یاد نہیں رہتا، جبھی تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہم سب کو کہتے ہیں کہ لازماً اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ کو کون بھول سکتا ہے؟ تو یہ ہماری غفلت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے جو غفلت برتی، آج ہم تمہیں اس طرح سے بھلا رہے ہیں کہ اب تم سدا رہو گے، یعنی اب تم وہاں جاؤ گے، اب تمہارا لوٹنا کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیا تھا اس کی سزا بھگتو گے۔ اب ہماری باتیں تو دھری کے دھری رہ گئی کہ جی ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم تو ضرور بخشے جائیں گے، اور ہمارا نبی ہمارے لیے سجدے کرے گا، اور جب تک آخری بھی انسان کو، آخری بھی امت کے بندے کو جنت میں نہیں بھیج دے گا، وہ خود جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، یہ باتیں بہت بڑا کفر، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا شرک،
میں کم از کم اسے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ایسی باتیں نہ کریں. اس دن تو جس کو جنت کا داخلہ مل گیا، اللہ فرماتے ہیں فقط فاز، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا. جس کو جنت کا داخلہ ملا وہ کیسے کہہ سکے گا کہ میں ابھی نہیں جا سکتا، پہلے میں نے اپنی امت کو بخشوانا ہے. یعنی اسے اللہ کے آگے بات کرتے ہوئے ڈر لگے گا کہ کوئی رشوت اور کوئی سورس اس دن نہیں چل سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آگے بہت بڑی خوبصورت بات نیک لوگوں کی خوبی لکھی ہوئی ہے جو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں ہم لانے کی کوشش کریں. بہت ہی بڑی بات ہے کہ ایمان والا کون ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پھر ڈسکس کریں گے.